یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کے الفاظ میں زہر تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ زہر سب سے پہلے اس کے اپنے وجود کو متاثر کر رہا ہے۔ عامر ایک ایسا نوجوان جس کی ہر سانس غصے سے بھری ہوئی تھی، جو سمجھتا تھا کہ اونچی آواز میں بات کرنا طاقت کی نشانی ہے۔ سڑکوں پر ہر شخص دشمن لگتا تھا، ہر ہارن اس کے غصے کو ہوا دینے کا بہانہ بن جاتا تھا۔ گھر میں بھی سکون نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے تھے، اور ماں کے دل میں ایک خاموش درد تھا جو اسے راتوں کو جگائے رکھتا تھا۔ دوستوں کے درمیان بھی وہ اکیلے پن کا شکار تھا، ہنسی کے لمحات بھی اسے خالی محسوس ہوتے تھے۔ راتیں بے خواب گزرتی تھی، بستر پر لیٹے لیٹے وہ خود سے سوال کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک صبح ماں نے وہ مشورہ دیا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، بابا سیف کے پاس چلو۔ شہر کی دھول چھوڑ کر گاؤں کی مٹی کی طرف رخ کیا، جیسے وہ اپنی ہی جڑوں کی طرف لوٹ رہا ہو، جہاں وقت کی رفتار مختلف تھی، جہاں ہر سانس زندگی سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر اس گھر تک پہنچے جہاں خاموشی بولی تھی، جہاں ہر چیز ایک سبق تھا۔ بابا سیف، جن کی آنکھوں میں زمانے کا سکون تھا، جن کی مسکراہٹ میں شفا تھی، پہلی نظر میں ہی اعتماد پیدا ہو گیا، جیسے دونوں کو پہلے سے ایک دوسرے کا انتظار تھا۔ اور عامر نے اپنا سارا درد باہر نکال دیا، ہر غصہ، ہر مایوسی، ہر تنہائی۔ بابا سیف نے کوئی دوا نہیں دی، ایک تحفہ دیا، ایک ایسا تحفہ جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ 7 دن کا چیلنج، 7 دن کی خود شناسی، 7 دن اپنے آپ سے ملاقات کا۔ عامر نے وعدہ کیا، اپنے آپ سے ایک ایسا وعدہ جو اس نے پہلی بار دل سے کیا تھا۔ اسی کتاب کے ساتھ واپسی کا سفر شروع ہوا، جیسے وہ ایک نئے انسان کی طرح لوٹ رہا ہو۔ پہلا امتحان، پہلی کامیابی، پہلی بار اس نے لفظوں کو کہنے کی بجائے لکھا، اور پہلی بار اس نے اپنے غصے کو الفاظ دیے۔ ان الفاظ کو دیکھا تو اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی۔ دوسرے دن ہتھیار بدل چکے تھے، غصے کی تلوار کی جگہ قلم نے لے لی تھی۔ تیسرے دن آواز میں تبدیلی آئی، لہجے میں نرمی آئی، دل میں سمجھ پیدا ہوئی۔ چوتھے دن اس نے خود کو پہلی بار دیکھا، اپنے الفاظ میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں۔ پانچویں دن گھر میں خاموشی نے جگہ بنائی، مسکراہٹوں نے جھگڑوں کی جگہ لے لی تھی۔ چھٹے دن ماں کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی، اس کی دعاؤں میں شکرانے کے الفاظ شامل ہو گئے۔ ساتویں دن آخری اور سب سے بڑا امتحان آیا، وہ امتحان جو اس کی پوری کہانی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب خاموشی نے فتح پائی، جب غصے کے بادل جھٹ گئے اور صاف آسمان نظر آیا۔ اب عامر ایک نئے شخص کے ساتھ واپس آیا تھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو خود کو پہچان چکا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے ہی الفاظ سنے، اپنے ہی زہر کو پہچانا، اور آنسوؤں نے اس زہر کو دھو ڈالا۔ بابا سیف نے آخری سبق دیا، بیٹا، گرم کوئلہ ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے کو جلانا چاہو گے، مگر پہلے تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ پرانے غصے کو آگ کے حوالے کر دیا، پرانے الفاظ کو ختم کر دیا،
اور نئے الفاظ نے جگہ لے لی اور وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ دفتر میں اب ہنسی کی گونج تھی، کام میں سکون تھا، گھر میں وہ پیار واپس آ گیا جو کھو چکا تھا، خاندان میں وہ رشتے مضبوط ہو گئے جو کمزور پڑ گئے تھے، اور عامر اب خود ایک بابا سیف بن چکا تھا جو دوسروں کو وہ سبق دے رہا تھا جو اس نے خود سیکھا تھا۔ سب سے طاقتور جنگجو وہ نہیں جو ہر جنگ جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو لڑ سکتا ہو مگر اپنی تلوار میان میں رکھنا جانتا ہو۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔